اپوزیشن حکومت مخالف تحریک میں مصروف ہے۔ ان جلسوں میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے پاکستان کے اہم قومی اداروں کے سربراہوں پر بلا جھجک تنقید کی جا رہی ہے۔ کل کے جلسے میں نواز شریف نے نام لے کر الزامات لگائے، فوج کے افسروں اور جوانوں کو مخاطب کر کے بات کی انہوں نے۔ دوسرے رہنماؤں نے بھی اداروں پر تنقید کی۔ آخر اپوزیشن چاہتی کیا ہے؟ اداروں پر یوں جلسوں میں تنقید کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکومت، اپوزیشن اور اپوزیشن ادارے اس وقت جس کیفیت میں ہیں وہ پاکستان اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا بنے گا کیا، اور پھر مستقبل کی راہ کیا ہے؟ کوئی قومی ڈائلاگ کی راہ نظر آتی ہے یا نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام اویس، ہاؤ آر یو؟ گڈ سر، یہ بتائیے کہ یہ جو حالات ہیں وہ کچھ گڈ لگ نہیں رہے، جس طریقے سے جلسوں میں نام لے کر اداروں کے سربراہان پر تنقید کی جا رہی ہے، ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں اصل میں؟ تھینک یو اویس۔ دیکھیں، اس سے ایک بات تو بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس قدر مشکل میں ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑی نا امیدی کی کیفیت ہے ان کے اوپر، ذہنی طور پہ اپنے پولیٹیکل مستقبل کے اعتبار سے، اپنے ان مقدمات کے اعتبار سے جو ان پر قائم ہو چکے ہیں۔ اور اب جب چیف جسٹس صاحب پاکستان صاحب نے یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ ڈیلی بیسس پر ان امپورٹنٹ کیسز کی ہیئرنگ کی جائے اور ان کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تو وہ ایک ان کے اندر ایک ایسا ہیجان طاری ہو گیا ہے کہ اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، اور اب انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے، حالانکہ ان کا نیریٹو جب نکالا گیا تھا تب بھی یہی تھا، لیکن اس وقت باوجود وہ خاموش تھے کیونکہ انہیں کچھ امیدیں وابستہ تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ شاید انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے۔ اب جب موجودہ حکومت نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا ہے اور اتنے شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں ان کے اور شہباز شریف، پوری شریف فیملی کے خلاف، اسی طرح جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کے خلاف اتنے مقدمات ہیں اور اتنے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، فضل الرحمان صاحب خود زیر تفتیش ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں نان ڈکلیئرڈ اور ڈکلیئرڈ ایسٹس، ان کے وسائل کے اعتبار سے، تو ایک فضا ایسی بن گئی ہے جہاں انہیں یہ لگتا ہے ان سب کو کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ان کا شاید مستقبل، پولیٹیکل مستقبل تاریک ہو جائے گا اور انہیں سزائیں ہو جائیں گی ان مقدمات میں جن کا وہ فیس کر رہے ہیں۔ اب اس وجہ سے وہ اداروں کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں کیونکہ وہ کسی قسم کی ان ہاؤس یا پولیٹیکل تبدیلی لانا نہیں چاہتے سوائے نئے انتخابات کے، اور اس کی وجہ لانا چاہتے نہیں ہیں یا لا سکتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی لا سکیں؟ دیکھیں، لا سکتے بھی ہیں اور لانا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے سیاسی حریف ہیں، حلیف نہیں ہیں۔ حلیف وہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے ہیں، شارٹ آبجیکٹیو کے لیے ہیں، ورنہ کیا یہ دو بڑی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے سیاست کرنا چاہتی ہیں؟ تو یہ ہر ایک کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو کس پارٹی کو قیادت دیں گے؟ ایوان کون سنبھالے گا؟ نون سنبھالے گی اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب، یا وہ کولیشن بنائیں گے اور دوسرے اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ ایک پارٹی کی ایک صوبے میں آلریڈی حکومت ہے، ایک ہے جن کا کچھ بھی نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پہلی دفعہ وہ 17 برس کے بعد پہلی دفعہ اقتدار سے باہر ہیں۔ وہ مشرف کے بھی الہائی تھے، وہ زرداری صاحب کے بھی الہائی تھے، وہ نون لیگ کے بھی الہائی تھے، اور 17 برس انہوں نے اقتدار کے بعد اب پہلی دفعہ ہی از لیفٹ آؤٹ، اور وہ اپنے انتخابات بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہار چکے ہیں۔ بالکل ڈیسپریشن کی وجہ سے وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان آرمی کو، ISI کو، ان انسٹیٹیوشنز کو، تاکہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت میں جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کا بلیم بھی پاکستان آرمی پہ ڈالا جائے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جنرل صاحب ایک خطرناک چیز جو یہ ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی پاکستان میں، حالانکہ عمران خان صاحب بھی خود بھی دھرنے جلسے کر کے ہی اقتدار تک پہنچے ہیں، ان کی ویو بھی تبھی جنریٹ ہوئی جب وہ سڑک پہ بیٹھے تھے، 126 دن کا بڑا لمبا ان کا دھرنا، لیکن اس دھرنے میں بھی ہم نے نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے کے بھی جو دھرنے ہوئے ہیں ان میں بھی اس قسم کا نیریٹو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر اس پورے الائنس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں تو کیا وہ بائی کر رہے ہیں اس نیریٹو کو کہ بھئی ہم وہ باڑ اکھاڑ کے پھینک دیں گے جو پاک افغان
افغان بارڈر پہ لگی ہوئی ہے, وہاں پر ہمارے نوجوان مطلب جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور ادھر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے جو کنٹینر پہ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک افغان سرحد پہ لگی باڑ اکھاڑ کے پھینک دیں گے. ایک کہتا ہے آزاد بلوچستان ہے ہمارا. تو یہ کس قسم کے نیریٹو ہے؟ اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی کیا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اپنے چند مقاصد کے لیے ہاف ہارٹڈلی کچھ حد تک سپورٹ کرے گی, کچھ حد تک نہیں کرے گی, کیونکہ ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے اور بہت بھاری کیسز ہیں, بڑے ایویڈنس آ چکی ہے اور کچھ وعدہ معاف گواہان بھی بن چکے ہیں. تو اگر ان کا بھی مستقبل تاریک ہوتا ہے اور یہ جتنے ایسٹس ابراڈ انہوں نے بنائے ہیں اگر ان پر ان کا احتساب ہوتا ہے تو ان کا مستقبل بھی کوئی اتنا سیاسی مستقبل روشن نہیں ہے. اب اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ حزب تنقید اداروں کو بنایا جائے اور ایک رفٹ کریٹ کی جائے. حالانکہ پاکستان آرمی کانسٹیٹیوشنلی ہر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پابند ہے اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں. اب وہ ایک رفٹ کریٹ کر کے ایک انسرٹینٹی ملک میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا ان میں اور ان میں فرق ہے. عمران خان کے خلاف کرپشن کے کوئی چارجز نہیں تھے, وہ مطالبہ کر رہے تھے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کا. اب یہاں کیا ہے کہ وہ پارٹیاں جنہوں نے اس ملک پر اتنے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے, جو الیکٹورل ریفارمز کر سکتے تھے, جو الیکشن کمیشن کی اصلاح کر سکتے تھے, جو اس پروسیس کو فول پروف بنا سکتے تھے, انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے اداروں پر عدم اعتماد کر دیا ہے اور وہ الیکشن کے رزلٹ کو نہ مان رہے ہیں کیونکہ وہ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں, اقتدار سے محروم ہو چکے ہیں. لیکن وہ انہوں نے کیا کچھ نہیں, ان انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے بھی ان پارٹیوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. That's what I'm saying کہ نہ انتخابات کو یہ شفاف بنانا چاہتے ہیں. اب بھی یہ ان کی رٹ کیا ہے, ان کی ضد کیا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات پرانے سسٹم کے تحت اسی طرح کرائے جائیں, ان سپروائزڈ, اور ان اداروں پولیس کے تحت, سکول ٹیچرز کے تحت, خود جہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ من مانے نتائج حاصل کر سکے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایسے انتخابات تو وہ چاہتے ہیں اور انہیں منظور بھی یہی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے آج تک الیکٹورل ریفارمز نہیں کی. وہ یہی سٹیٹس کو چاہتے ہیں کیونکہ پار میں آنے کا یہی ایک طریقہ ہے. تو اجاز صاحب, یہ جو بات ہونی چاہیے, جلسے ہو رہے ہیں اس میں لوگ تو آ رہے ہیں, عوام آ رہی ہے, اور عوام جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کسی نیریٹو کو شاید بائے کر رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے. لیکن ہم یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اداروں کے خلاف جو نیریٹو ہے اس کو ہماری پاکستانی عوام قبول نہیں کرتی ہے. تو پھر یہ عوام کون ہے, یہ کیسے آ رہی ہے؟ اور ویسا بات یہ ہے کہ جب 11 سیاسی پارٹیاں مل کر ایک پورے صوبے میں, پنجاب میں اگر وہ 20 سے 25 ہزار آدمی اکٹھے کر لیتی ہیں, یا کوئٹہ میں ایک وہ پارٹی, کراچی میں وہ پارٹی جو 12 سال سے برسر اقتدار ہے, اگر وہ 30-40 ہزار کا جلسہ کر لیتی ہے, اور اسی طرح کوئٹہ میں اگر وہ اتنی سب مل کر رینٹ اے کراؤڈ جسے کہتے ہیں, اس اعتبار سے مدرسوں کے بچے, اسٹوڈنٹس, ہر طرح کے لوگ ملا جلا کے اگر وہ 20-25 ہزار اکٹھے کر لیتے ہیں تو اٹ از ناٹ سرپرائزنگ. اب اگر آدمی یہ کہے کہ ان جماعتوں کی فالوئنگ میں, آپ ان کے انتخابات کے رزلٹ کو دیکھ لیں کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو اور فضل الرحمان کو جو ووٹ ملے وہ لاکھوں میں ہیں, تو کراؤڈ کو جمع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن نیریٹو جو بیانیہ ہے وہ اگر ملک کی سلامتی کو زخم پہنچا رہا ہے, اگر وہ اس بارڈر سیکیورٹی کے اوپر وہ نکات اٹھا رہے ہیں, اگر وہ بلوچستان, آزاد بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بالکل وہی محاورہ ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے بھائی کی گائے ذبح کر دو, بھائی کی گائے ذبح کر دو. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے اجاز صاحب, آپ نے وقت نکالا, اور بہت اہم بات ہے کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بیانیہ کہیں دشمن سے نہ مل جائے.